السلام علیکم۔ صحیح مسلم میں بیان کی گئی ایک حدیث کے مطابق ایک روز صحابہ کرام آپس میں مذاکرہ کر رہے تھے۔ اسی دوران وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ تم لوگ کون سے موضوع پر بات کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم قیامت کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت اس وقت تک نمودار نہ ہوگی جب تک تم لوگ یہ 10 نشانیاں نہ دیکھ لو۔ یہ تمام علامات ایک کے بعد ایک بہت تیزی سے ظاہر ہوگی یہاں تک کہ قیامت نہ آ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ 10 بڑی نشانیاں بیان فرمائیں۔ سب سے پہلی نشانی الدخان۔ قیامت کی سب سے پہلی نشانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے الدخان یعنی کہ دھواں قرار دی۔ اس کی وضاحت میں یہ تحریر کیا گیا ہے کہ قیامت کے قریب ایک دن کہیں سے دھواں نمودار ہوگا۔ یہ دھواں بڑھتے بڑھتے مشرق سے لے کر مغرب تک اور شمال سے لے کر جنوب تک پھیل جائے گا۔ یہ دھواں مسلسل 40 روز تک برقرار رہے گا۔ اس دھواں کی وجہ سے لوگ بہت زیادہ پریشان ہو جائیں گے۔ بہت سارے مسلمان اس دھواں کی وجہ سے نزلہ اور زکام کی پریشانی سے گزریں گے، جبکہ منافقین اور کفار اس دھواں کی وجہ سے بہت زیادہ بیمار ہو جائیں گے۔ ان کی حالت کئی دن تک ایسی ہی رہے گی۔ آخر کار 40 دن کے بعد یہ دھواں خود بخود ختم ہو جائے گا۔ دوسری نشانی دجال کا خروج یعنی اینٹی کرائسٹ۔ دجال کا خروج یعنی کہ اینٹی کرائسٹ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک دوسری بڑی نشانی ہے۔ یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ بہت سارے نبیوں نے اینٹی کرائسٹ یا دجال کے خروج کے بارے میں اپنے لوگوں کو ہدایت دی تھی۔ دجال کا تعلق یہودیوں میں سے ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کوئی بھی فتنہ دجال کے فتنے سے بڑا نہیں ہے۔ تیسری نشانی دابۃ الارض، دی بیسٹ آف ارتھ۔ دابۃ الارض کے لفظی معنی ہے زمین کا چوپایا۔ یہ ایک عجیب و غریب جانور ہے جو قیامت کے پاس خروج کرے گا۔ اس کی چال ڈھال اور چہرہ عام جانوروں سے بہت مختلف ہوگا۔ قیامت کے قریب ایک روز حرم شریف میں زلزلہ آئے گا۔ اس کی وجہ سے صفا نامی پہاڑی شق ہو جائے گی اور اس میں سے یہ عجیب و غریب جانور نمودار ہوگا۔ یہ جانور اتنا تیز رفتار ہوگا کہ کوئی بھی اس سے نہیں بچ پائے گا۔ اس جانور کے آنے سے مومنین اور کفار میں فرق ظاہر ہو جائے گا۔ چوتھی نشانی سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، دی ان یوزول سن شائن۔ یہ قیامت کی ایک انتہائی قریبی نشانی میں سے ہے کہ لوگ سورج طلوع ہونے کا انتظار کرتے رہیں گے، لیکن سورج طلوع ہی نہیں ہوگا، اور پھر سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہوگا اور پھر دوبارہ غروب ہو جائے گا، اور اس کے بعد قیامت تک اپنے معمول کے مطابق مشرق سے ہی طلوع ہوتا رہے گا۔ اس واقعے کے بعد کسی کا بھی ایمان لانا معتبر نہیں رہے گا اور نہ ہی کسی کی توبہ قبول رہے گی۔ پانچویں نشانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور، ریٹرن آف حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک برگزیدہ نبی ہیں۔ مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت واقعہ نہیں ہوئی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندہ سلامت آسمانوں میں اٹھا لیا تھا۔ آپ کا ظہور قیامت کے قریب ایک دفعہ پھر ہوگا۔ دجال اور اس کے شیطانی لشکروں سے مقابلہ کر کے فتنہ عظیم سے پاک کر دیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی باقی عمر زمین پر گزاریں گے اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب مسجد نبوی میں مدفون ہوں گے۔ چھٹی نشانی یاجوج و ماجوج، گوگ اینڈ میگوگ۔ یاجوج و ماجوج خوفناک قبیلوں میں سے ہیں۔ قرآن کریم میں مذکورہ ایک نیک دل بادشاہ ذوالقرنین نے خلق خدا کو شر پسند قوم سے محفوظ رکھنے کے لیے انہیں ایک دیوار کے پیچھے قید کر دیا تھا، لیکن قیامت سے پہلے یہ ایک بار پھر ظاہر ہوں گے اور زمین میں فتنہ اور فساد پیدا کر دیں گے۔ ان سے لڑنے اور شکست دینے کی طاقت کسی میں بھی نہ ہوگی۔ تب اللہ تعالیٰ ان پر ایک بہت مہلک وبا نازل فرمائیں گے۔ یہ لوگ اس بیماری میں مبتلا ہو کر خود ہی مر جائیں گے اور دنیا ان کے وجود سے پاک ہو جائے گی۔ 7، 8 اور 9 تین بڑے زلزلے، دی ڈیڈلی ارتھ کوئکس۔ 7ویں، 8ویں اور 9ویں علامات تین بہت بڑے زلزلے ہیں۔ ان میں سے مشرق، مغرب اور ایک جزیرہ نما عرب میں پیش آئے گا۔ اگرچہ ان علاقوں میں زلزلے کے واقعات 12 دفعہ پیش آ چکے ہیں، لیکن احادیث کے مطابق قیامت کے قریب پیش آنے والے زلزلے ماضی کے برعکس بہت ہولناک اور خوفناک ہوں گے۔ ان زلزلوں کی شدت سے پوری زمین کام کر رہ جائے گی، دنیا کے ہر حصے کو متاثر کریں گے اور نقصانات شدید ہوں گے، اور ان کے نتیجے میں لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد زمین کے اندر دھنس کے رہ جائے گی۔ 10ویں نشانی ایک چمکدار آگ، دی بلیزنگ فائر۔ قیامت کی آخری نشانی ہے کہ زمین کے ایک ٹکڑے میں سے ایک آگ کا خروج ہوگا۔ آگ یمن کی زمین میں سے خروج کرے گی، لوگوں کا پیچھے کرے گی اور ان لوگوں کو گھیر گھار کر زمین شام میں جمع کرے گی، یعنی دنیا کے تمام ممالک اور خطے کی انسانی آبادی
ختم ہو جائے گی، یہاں تک کہ زمین میں بسنے والے تمام انسانوں کو ملک شام میں شام میں پناہ لینے پر مجبور کر دے گی۔ جب یہ تمام نشانیاں پوری ہو جائیں گی تب اللہ تعالیٰ کے حکم سے قیامت نازل ہو جائے گی، اور یہی زمین پر لاکھوں ہزاروں سالوں سے رہنے والی زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا، اور پھر شروعات ہوگی ایک ابدی زندگی کی، جو کسی کو جہنم اور کسی کو جنت میں نصیب ہوگی۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کرے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم۔